السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار میاں نواز شریف دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی کا اجلاس ہوا ہے اور لاہور میں یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں میاں نواز شریف کو صدر منتخب کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ چیف الیکشن کمشنر تھے اس الیکشن کے، اور یقینی طور پر میاں نواز شریف کے مقابلے میں تو کسی نے آنا نہیں تھا، لیکن ایک فارملٹی ہوتی ہے، پوری کرنی ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، آئینی اور قانونی تقاضا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت کہ بھائی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا الیکشن ہو گیا ہے، کیونکہ نون لیگ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک تو پارٹی بظاہر فیصلہ یہ تھا کہ پارٹی عہدے اور سرکاری عہدے یہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ جن کے پاس سرکاری عہدے ہیں، وزراء بنے ہوئے ہیں اور یا وزیر اعظم ہیں، تو ان کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ویسے ہی کارکنوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا یا رابطہ رکھنا یہ کم رہا ہے میاں شہباز شریف کا، تو پارٹی کو ٹائم ویسے بھی کم دیتے تھے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد پھر مزید وہ مصروفیات ان کی بڑھ گئیں وزارت عظمیٰ کی وجہ سے۔ تو ملکی معاملات چلائیں یا پارٹی چلائیں تو یقینی طور پر ملکی معاملات پہلے ہیں۔ تو اسی لیے نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن نون لیگ کے لوگوں کے پاس سرکاری عہدے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدے واپس لے کے پارٹی کے لوگوں کو دیے جائیں۔ دیگر لوگوں کو پارٹی کے عہدے جو ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال، ان کا بھی ظاہر ہے ان کی جگہ پہ خواجہ سعد رفیق، اسی طرح میاں نواز شریف آ گئے میاں شہباز شریف کی جگہ پر۔ اور میاں نواز شریف کو ایکچولی یہ عہدہ چھین لیا گیا تھا، سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تھی ثاقب نثار کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو رہے ہیں، اور یہ عمران خان کے دور میں کیا گیا، اور عمران خان سے پہلے ہی بلکہ میاں نواز شریف کے لیے ماحول تو کریٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی عمران خان کے لیے ہی۔ جس طرح آج میاں نواز شریف نے جو تقریر کی ہے اس میں میاں نواز شریف نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مختلف جماعتوں کو آزمایا ہے، تو اب ہمارے پاس تیسری آپشن ہونی چاہیے۔ تو تیسری آپشن جو ہے وہ عمران خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو آج میاں نواز شریف نے عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور یہ پوچھا کہ کیا عمران خان بتا سکتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام نے تیسری آپشن ان کے لیے نہیں کہی تھی، عمران خان کے لیے نہیں کہی تھی؟ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ تیسری آپشن ظہیر الاسلام نے نہیں کہی تھی، تو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ یعنی میاں نواز شریف اتنے شعور ہیں، اتنا یقین ہے ان کو کہ بھائی سب کو یقین ہے، پورے پاکستان کو یقین ہے ویسے تو میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پھر لندن پلان بنا میرے دور میں، یعنی 2014 کے دھرنے سے پہلے لندن پلان بنا، جو عمران خان 2014 کا دھرنا لے کے آئے تھے، 126 دن کا یا 120 دن کا دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر لگایا تھا طاہر القادری صاحب کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، ظاہر ظہور اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی اس میں عمران خان کو۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ جی لندن میں ایک جنرل اور عمران خان، طاہر القادری صاحب عمران خان کے کزن ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کا نام لیا ہے میاں نواز شریف نے کہ یہ بھی لندن پلان میں شامل تھے میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے، اور پھر عدالتوں کا سہارا لے لیا گیا، عدالتوں کے ذریعے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، ان کو سزا دلوائی گئی، ان کو جیل بھیج دیا گیا، 100 سے زائد انہوں نے پیشیاں بھگتیں۔ پھر مریم نواز ان کی بیٹی جو ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو لیکن یہ صرف سارا کچھ کیا جا رہا تھا مائنس نواز شریف کرنے کے لیے کہ بھائی نواز شریف کی سیاست ختم، سیاسی کردار نواز شریف کا اس ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف، زرداری، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، یہ جو سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان، یہ ایسے سیاستدان ہیں جو واقعی ملک کی ضرورت ہے۔ ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کے نیمبل بدل جو لاتے ہیں، جو لائے جاتے ہیں، یا خود مالکان آتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو اس میں ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جب بھی جمہوری اور پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کی حکومت آئی ہے، تب ملک کا پہیہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور ملک کی معیشت پٹڑی پہ آ جاتی ہے۔ میاں نواز شریف نے آج مثال دی ہے کہ بھائی 105 روپے میں ڈالر تھا 2017 میں، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو 105 روپے کا ڈالر تھا، 35 روپے میں آٹا کلو تھا، 65 روپے میں لیٹر فیول تھا، پیٹرول تھا 65 روپے کا۔ تو یہ میاں نواز شریف نے کمپیریزن کیا، پھر عمران خان لائے گئے تیسرے آپشن کے طور پر۔ تو تیسرے آپشن نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، ملک کو دیوالیہ بنانے کی کوشش کی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ بھئی تیسرا آپشن تو فلاپ ہو گیا۔ یہ تجربے کیے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، تجربے اس ملک کو پہلے بھی لے ڈوبے ہیں، اور اب بھی یہ تجربے اگر جاری رہے اس ملک کے ساتھ، جیسے ایک پیشنٹ آ جائے کسی ہاسپیٹل میں اور ہاؤس جاب کرنے والے ایک سینکڑا ڈاکٹرز جو ہیں اس پہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تجربے کر رہے ہیں اسی طرح اس ملک کے ساتھ، تو وہ مریض پتہ نہیں بچے نہ بچے، تجربہ تو ڈاکٹر کا ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی ہمارے جو آتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار، وہ نئے نئے تجربے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی انا، اقتدار کا نشہ کہ بھئی ہم ملک چلانے والے ہیں، اور ملک کا ستیہ ناش کر کے، بیڑا غرق کر کے معیشت کا، اور پھر پتلی گلی پکڑتے ہیں، اور ان کا حساب کتاب بھی نہیں، کیونکہ طاقتور ہیں، بندوق والے ہیں، تو ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ پرویز مشرف کا حساب کتاب ہوا؟ ضیاء اللہ کا ہوا؟ کسی نے کیا؟ کسی کو تو ہمت تھی، جرت تھی؟ نہیں۔ یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا، ایوب خان کا احتساب ہوا؟ تو ڈکٹیٹروں کا کوئی احتساب نہیں کرتا۔ باجوہ کا یا فیض امین کا بلا، ان کا بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے ڈائریکٹ ٹیک اوور تو نہیں کیا تھا، بظاہر مارشاء اللہ نہیں لگایا تھا، اپنا ایک مہرہ وہ آگے لے کر آئے تھے عمران خان کی شکل میں، لیکن بیک پہ وہی تھے۔ اور عمران خان خود کہتے تھے کہ بھائی باجوہ صاحب چلا رہے ہیں سارے نظام اور ہمارا معاملات، اور یہ بڑا اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ باپ بنایا ہوا تھا اپنے باجوہ صاحب کو۔ بعد میں پھر جب باجوہ صاحب نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو ان کو ہاتھ نکال دیا، کھینچ لیا، اور سیاسی جماعتوں کو کہا کہ بھئی جو فیصلہ کرنا ہے آپ جا کے کرو۔ پھر سیاسی جماعتوں نے مل کے تحریک عدم اعتماد لائی عمران خان کے خلاف، جس کا عمران صاحب جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں امریکہ پہ کہ امریکہ نے سازش کی میرے خلاف۔ بھئی آپ خود امریکی مہرے ہیں، تو آپ کے خلاف امریکہ کیوں کرے گا؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، اور وہ بھی پھر اس سے بھی وڈرا ہو گئے تھے، اس سے بھی وڈرا ہو گئے۔ تو جو الزام، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز، اور جھوٹ کو اتنا تواتر کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں، اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہوں پہ فارن فنڈنگ ہو رہی تھی، پیسہ تو بہت ہے، انویسٹر ادھر سے ملے ہوئے تھے، بہت سارے بڑے بڑے بلینرز وہ ملے ہوئے تھے، اور وہ فنڈنگ کر رہے تھے اپنی جیب سے۔ تو عمران خان نے پارٹی نہیں چلائی نا۔ تو یہ عمران خان کے لیے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے کر نئے نئے کیسز، پاناما لیکس، تو اپنا ڈان لیکس، تو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو پھر نااہل ہیں آپ، بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ تو اس پہ نااہل کر کے اور ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا تاکہ میاں نواز شریف مائنس ہوں۔ لیکن ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ الطاف حسین کو مائنس کرنا یہ الگ کہانی تھی۔ الطاف حسین ایک دہشت گرد تھے،
اور دہشت گردی کرا رہے تھے، دہشت گرد پال رہے تھے کراچی میں، اس نے ملک کے لیے عذاب کیا ہوا تھا، اداروں کے ساتھ بھی ٹکر میں آ گئے، حالانکہ اس کے لیے بھی یہ تصور عام ہے کہ بنایا اس کو بھی اداروں نے تھا، اس وقت کے جو اداروں کے ذمہ داران تھے انہوں نے بنایا تھا MQM کو اور الطاف حسین کو، لیکن وہ پھر گلے پڑ گئے۔ بہت ساری اور تنظیمیں جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں تو وہ جب گلے پڑی ہیں تو ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کا باب بند کر دیا گیا، قصہ ختم کر دیا گیا ان کا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا الگ کہانی ہے، میاں نواز شریف کی الگ کہانی ہے۔ میاں نواز شریف کی جماعت ایک واقعی جنون جماعت بن چکی ہے ملکی، اور چاہے نون لیگ کی پالیسیوں کے ساتھ ہزار میں بھی اختلاف کرتا ہوں بہت ساری ایشوز پر، لیکن ایک سیاسی جماعت ہے، اور پنجاب کی بلکہ پورے ملک کی ہے، سندھ میں بھی ہے، KP میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، لیکن بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، گلگت بلتستان، کشمیر، لیکن پنجاب میں گڑھ ہے نون لیگ کا۔ MQM تھی ایک شہر کی جماعت، وہ ایک صوبے کی جماعت بھی نہیں تھی، ان کی 15-20 سیٹیں آتی تھیں، تو ان کو، اور دہشت گردی بھی کر رہے تھے الطاف حسین، تو ان کو مائنس کرنا تو آسان تھا، لیکن میاں نواز شریف کو مائنس کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میاں نواز شریف اگر اتنا آسان ہوتا تو اب میاں نواز شریف کی ضرورت نہ پڑتی۔ میاں شہباز شریف کو متعدد بار آفریں کی گئیں کہ آپ بھائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے ابھی تک بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس کو بھی میاں نواز شریف نے اپریشیٹ کیا ہے شہباز شریف کو کہ انہوں نے جو ایک اسٹینڈ لیا، جو وفا کی ہے میرے ساتھ، بھائی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، تو اس پہ ان کو شاباشی بھی دی ہے۔ اور پھر ظاہر وہ وزیر اعظم بھی ان کو بنا دیا گیا، 2 دفعہ میاں نواز شریف کو لالی پاپ دے کر لایا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، وزیر اعظم تو نہیں بنے، لیکن کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں تو بھائی میں 2/3 میجارٹی نہ تو سادہ اکثریت تو کم از کم میرے پاس ہو تو پھر میں بنوں گا۔ تو میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن پارٹی صدر بن گئے ہیں۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کے بعد اب دوبارہ نون لیگ میں جان آئے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔